اسلام میں امیر کی ضرورت۔ آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا ہر درد مند اور غیرت مند مسلمان اس بات اور اس امر کا خوب ادراک رکھتا ہے کہ جس قدر اجتماعیت اور امارت اسلامی کی ضرورت آج ہے، شاید تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت اور ضرورت پہلے کبھی رہی ہو۔ اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر یہ خیال ہوا کہ اس بات کو تحقیق کے ساتھ سامعین اور قارئین کرام کے سامنے رکھا جائے۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امیر، امام اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ امامت اور امارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ امارت اور امامت کے لغوی معنی: امامت مصدر ہے فعل کا، آگے بڑھنے کو امامت کہتے ہیں، اور امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، چاہے وہ قوم کا بڑا ہو یا کوئی اور۔ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کرے، چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ، اور اس کی جمع ائمہ ہے۔ اور امیر اور خلیفہ رعیت لوگوں کے مقتدا کو کہتے ہیں۔ یہی بات صاحب تاج العروس نے بھی نقل کی ہے۔ امامت اور امارت خلافت کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح میں امامت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، چنانچہ شرع عقائد میں ہیں: امامت اقامت دین کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں، بعین حیثیت کے تمام امت پر اس کی اتباع واجب ہے۔ الفاظ اور تعبیر میں اگرچہ فرق ہے مگر معنی اور مطلب سب کا ایک ہے، یعنی امارت، امامت اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے دین کو قائم کرنا، اس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا، اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مصالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں لفظ امام کا استعمال۔ قرآن اور حدیث کے متعدد مقامات میں لفظ امام آیا ہے جو اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ذیل میں ان کے معنی سے تعارض کیے بغیر فقط ان آیات قرآنی اور الفاظ حدیث میں سے بعض کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو ایک نظر میں قرآن اور حدیث میں اس کا ورد معلوم ہو جائے۔ آیات قرآنیہ: قال انی جاعلک للناس اماما سورہ بقرہ، وجعلنا للمتقین اماما سورہ فرقان، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا سورہ انبیاء، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین سورہ قصص، فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم سورہ توبہ، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون سورہ قصص۔ احادیث مبارکہ۔ ترجمہ: عظیم ترین امام ہے وہ جو عوام کی رکھوالی کرے۔ الائمۃ من قریش، مسند لامام احمد ابن احمد، مسند انس ابن مالک، رقم الحدیث۔ ترجمہ: ائمہ اہل قریش میں ہو۔ ضروری وضاحت: اصطلاح شرع میں امام سے مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم مراد ہوتا ہے۔ نماز کی امامت اور امام المسلمین میں فرق کرنے کے لیے خلافت اور امامت کو کبھی امامت عظمیٰ اور کبھی امامت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب مطلقاً لفظ الامامہ بولا جائے تو اس سے امامت کبریٰ یا امامت عامہ یعنی خلافت مراد ہوتی ہے۔ شبہات کا ازالہ۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ عام طور سے اہل سنت والجماعت کا لفظ امام کا استعمال عقیدہ اور فقہی مباحث میں کرتے ہیں، اور لفظ خلیفہ و خلافت کا تذکرہ کتب تاریخ میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اور روافض شیعہ کی طرح گمراہ فرقوں کی تردید کتب عقیدے میں کی گئی ہے۔ شیعہ اور امامت۔ شیعہ امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ اسے وہ ارکان ایمان میں سے گردانتے ہیں۔ خلیفہ اور امام کو معصوم اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں اور امام کو رکن اللہ مانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ قطعاً شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ اس پر رد اور تفصیلی بحث علماء اہل سنت والجماعت کی کتب عقیدہ و دیگر کتب میں ذکر کی گئی ہے۔ لفظ امیر و امارت سے اہل تشیع کو سخت نفرت اس لیے ہوتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ لطیفہ: جس طرح شیعہ کو لفظ امیر و امارت سے عداوت اور نفرت ہے، بالکل اسی طرح لینن اور اسٹالین کے منشور کو ماننے والے
فتنہ خبیثہ عالمی شورا والوں کو بھی لفظ امیر اور امارت سے سخت عداوت اور نفرت ہے۔ لفظ امام، خلیفہ اور امیر المومنین میں ترادف۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تینوں لفظ الگ الگ اور خاص معنی رکھتے ہیں، لیکن اطلاق اور دلالت کے اعتبار سے ان میں ترادف پایا جاتا ہے۔ خلافت اور امامت کے بارے میں وارد احادیث اور آثار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور تابعین نے لفظ خلیفہ اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ اختیار کیا گیا۔ علماء امت نے اسی وجہ سے ان کو کلمات مترادفہ میں شمار کر کے بعض کو بعض پر اطلاق کو جائز کہا ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی امام کو خلیفہ، امام اور امیر المؤمنین کہنا جائز ہے۔ ابن منظور نے خلافت کو امارت سے تعبیر کیا ہے۔ امام، خلیفہ، امیر سب یکساں ہیں، مترادف نہیں ہیں۔ شیخ ابو زہرا لفظ خلافت اور امامت کے درمیان ترادف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات خلافت کے گرد گھومتے ہیں، اور یہی خلافت امامت کبریٰ ہے، اور اسے خلافت اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا حکمران ان کے معاملات کی انجام دہی اور نگرانی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے۔ اسے امامت بھی کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو امام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ لوگ ان کی یوں پیروی کرتے تھے جیسا کہ مقتدی نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا لقب۔ ابتدا میں خلیفہ کے لیے خلیفہ اور امام دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے۔ سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ چنانچہ ابن سعد طبقات میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب انتقال فرما گئے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہا جاتا تھا، تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جانے لگا۔ مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد جو آئے گا اسے پھر اللہ کے رسول کے خلیفے کا خلیفہ کہا جائے گا، یہ طویل ہوگا، لہذا تم کسی ایسے نام پر متفق ہو جاؤ جس کے ساتھ تم خلیفہ کو پکارو اور جس کے ساتھ بعد کے خلفاء کو پکارا جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم مومن یعنی ایمان والے ہیں اور عمر ہمارا امیر ہے، تو اسی وقت سے حضرت عمر اسی نام یعنی امیر المؤمنین سے پکارے جانے لگے، اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس نام اور لقب سے پکارا گیا۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت لبید ابن ربیعہ اور حضرت عدی ابن حاتم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ امیر المؤمنین سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو، یعنی ملاقات کے لیے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اللہ کی قسم تم نے ان کا صحیح نام رکھا ہے، کیونکہ وہ امیر اور ہم مومن ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ عمر نے کہا یہ کیا ہے، یعنی امیر المؤمنین کہنے پر تعجب کا اظہار کیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ امیر ہیں اور ہم مومن، تو یوں اس دن سے خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ لفظ امیر کا استعمال۔ لفظ امیر کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن صرف خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ لشکر کے امیر اور مختلف شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو بھی امیر کہا جاتا تھا، جیسا کہ امیر کی اطاعت کے سلسلے میں وارد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ منصب خلیفہ اور امیر کی شرعی حیثیت۔ خلیفہ کا تقرر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، شرعی حکومت کا قیام اور امیر المؤمنین کی تعین کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ امت کا سواد اعظم اس بات پر متفق ہے کہ نسب امام یعنی امیر المؤمنین واجب ہے۔ اس بات یعنی وجوب نسب خلیفہ کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارج میں سے نجیدات اور معتزلہ میں ابو بکر الاسم اور ہشام ابن الفوتی۔ اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری۔ اہل سنت کے نزدیک امارت کا قیام اور امیر المؤمنین کی تقرری مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام اور امیر ہو جو شعائر دین کی حفاظت کرے، حدود قائم کرے، مظلوموں کو ان کا حق دلواوے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اجماع کی طرف ماقبل میں اشارہ کر دیا گیا ہے، اب مختصراً قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت کو پیش کرتے ہیں۔ نسب امیر کا ثبوت قرآن پاک میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور امراء کی۔ اس آیت مبارکہ میں اولو الامر سے مراد امراء ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق علماء مراد ہیں۔ راجح یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امراء اور حکام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور امراء کی اطاعت کا حکم دینا ولی امر یعنی امیر المومنین کی تعین و تنصیب کے واجب ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے جس کا وجود ہی نہ ہو، تو اطاعت کا حکم دینا اس کے نص کے حکم کا متقاضی ہے، لہذا مسلمانوں پر نسب امیر اور امام واجب ہے۔
قاموس الفقہ میں ہے امارت کا قیام مسلمانوں کا شرعی فریضہ اور ان کی منصبی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو اقامت دین سے تعبیر کیا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو حدود و قصاص سے تعلق رکھتی ہے یا وہ احکام جن کے قیام کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی خلیفہ کے نصب کے دلائل میں سے ہیں، کیونکہ ان آیات کا تعلق خلافت، خلیفہ اور امیر المومنین سے ہے۔ فقہائے اسلام نے بھی انہیں امیر المومنین کی ذمہ داریوں میں سے شمار کیا ہے، لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان احکام کی تنفیذ کے لیے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے دیگر آیات قرآنیہ سے بھی استدلال کیا ہے، طوالت کے خوف سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ نسب امیر کا ثبوت احادیث سے، سینکڑوں احادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی امامت کا طوق نہ ہو، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نسب خلیفہ اور امیر واجب ہے، کیونکہ امیر و خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ظاہری بات ہے کہ امیر و خلیفہ ہوگا تو بیعت بھی کی جائے گی، لہٰذا نسب خلیفہ اور امیر واجب ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر کا ارادہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین کے کسی حصے میں ہو مگر کسی ایک کو امیر بنا لے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جب چھوٹی جماعتوں اور کم اجتماعات پر واجب قرار دیا کہ ان میں سے کوئی امیر مقرر کرے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے بڑی تعداد میں بھی واجب ہوگا، یعنی امیر کا مقرر کرنا۔ مسلمانوں کی امارت اور جماعتی قوتوں کو محفوظ رکھنے اور کمزوری سے بچانے کے لیے احادیث میں حکم ہوا ہے کہ اگر امیر سے ناپسندیدہ بات بھی دیکھی جائے تو صبر سے کام لیا جائے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو۔ اسی طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ سنت نبوی اور صحابہ یہی ہے کہ امارت کے ساتھ چلو۔ اعتراض نمبر 51، میڈیا میں ایک عامیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں، مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ جواب، جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں انہیں کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب کہ جن پر اس کے کام کرنے والے اعتماد رکھتے ہوں وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں، اور وہی پرانے احباب آپس کے مشورے سے کسی شخص کو امیر مقرر کر دیتے ہیں، جسے ساری جماعت بغیر کسی افتراق اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، اور وہ منتخب شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کو عمومی دعوتی کام کو لے کر چلنے والا بنائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔